خزانے کی چوری۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں دولت آباد نامی ایک شہر تھا۔ اس شہر میں حامد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کے باپ نے اس کو ایک نان بائی کی دکان پر چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے رکھوا دیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات چلانے میں کچھ آسانی ہو۔ دکان کا مالک بشارت نامی ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت نیک دل تھا۔ وہ حامد کو بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا تھا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ بشارت نے اپنی محنت اور ایمانداری کی بدولت کافی شہرت حاصل کر لی تھی اور اس کی دکان خوب چلتی تھی۔ رات کو جب دکان بند ہوتی تھی تو وہ حامد کو بچے ہوئے کلچے، تافتان اور شیر مال بھی دے دیا کرتا تھا، جنہیں حامد گھر لے جایا کرتا تھا اور سب گھر والے رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اس کی ماں اگر کسی وجہ سے سالن نہیں پکا پاتی تو وہ لوگ تافتان اور شیر مال دودھ میں بھگو بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ حامد کو بشارت نان بائی کی دکان سے جو پیسے ملتے تھے ان پیسوں کو وہ باپ کو دیتا تھا۔ ان کو جمع کر کر کے اس کا باپ ایک بکری بھی خرید لایا تھا، جس سے انہیں دودھ کی آسانی بھی ہو گئی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نان بائی بشارت کو گھر پر کوئی کام پڑ گیا۔ اس نے حامد کو جلدی چھٹی دے دی اور خود گھر چلا گیا۔ چھٹی ملنے پر حامد بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ سارا دن گھومے پھرے گا۔ وہ بازار کی طرف نکل گیا۔ نان بھائی بشارت نے گھر جاتے ہوئے اسے چند سکے بھی دے دیے تھے اور کہا تھا کہ بازار سے کوئی چیز لے کر کھا لینا۔ حامد کو جلیبیاں بہت پسند تھیں۔ اس کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گرم گرم جلیبیاں خرید کر گھر لے جائے گا اور سب گھر والوں کے ساتھ کھائے گا۔ وہ بازار پہنچا تو وہاں بڑی گہما گہمی تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا رش تھا۔ ایک طرف بہت سے مزدور ایک قطار میں بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ کوئی انہیں مزدوری کروانے کے لیے ساتھ لے جائے گا۔ دودھ والے کی دکان پر بیٹھے لوگ بڑے بڑے پیالوں میں دودھ پی رہے تھے۔ وہ ایک جلیبی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جلیبی والا بڑے سے تیل کی کڑھا میں جلیبیاں بنا رہا تھا اور انہیں شیرے کے ٹب میں ڈالتا جا رہا تھا۔ حامد نے سکے نکالنے کے لیے ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اس نے ایک منظر دیکھا۔ ایک بڑی سی 2 گھوڑوں والی بگی وہاں سے کچھ دور آ کر رکی۔ اس میں سے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہاں پر کھڑے ہوئے 8-10 سال کے ایک بچے کو اٹھا کر بگی میں ڈالا اور بگی چل پڑی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ نہ تو وہ اس بچے کی شکل دیکھ سکا اور نہ ہی یہ سمجھ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ بگی میں بیٹھا ہوا بدمعاش کسی بچے کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ حامد نے فوراً ہی اس بگی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بازار کے لوگ بھی اس واقعے سے ہکا بکا تھے اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بگی میں 2 تازہ دم گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ حامد 14-15 سال کا ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے بگی کے پیچھے دوڑا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار بگی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حامد مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بچے کو بدمعاش لوگ تاوان کے لیے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ ایک بہادر اور عقل مند لڑکا تھا۔ زمین کچی اور ریتیلی تھی۔ وہ بگی کے پہیوں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ چلتا گیا مگر ایک جگہ اس کو رکنا پڑا۔ آگے سمندر تھا اور جہاں آ کر بگی کے پہیوں کے نشان غائب ہو گئے تھے۔ حامد کو بہت مایوسی ہوئی اور وہ ناکام واپس لوٹ آیا۔ اس کا دل اس واقعے سے بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ بدمعاش نہ جانے کس کی ماں کے لختے جگر کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ جلیبیوں کا خیال چھوڑ کر وہ سیدھا گھر پہنچا تاکہ ماں کو اس واقعے کے بارے میں بتائے۔ جیسے ہی وہ اپنے گلی میں داخل ہوا، اس کو عبدل کے گھر کے سامنے لوگوں کا جھگمٹا نظر آیا۔ وہ ایک ماہر تعمیراتی کاریگر تھا اور بڑے بڑے وزیروں اور امراء کے محل تعمیر کرتا تھا۔ بادشاہ کا نیا محل بھی اس نے ہی بنایا تھا۔ پوچھ گچھ کرنے پر پتہ چلا کہ بازار سے اس کا چھوٹا بیٹا وہ بدمعاش اغوا کر کے لے گیا ہے۔ عبدل اور اس کی بیوی اس واقعے سے سخت پریشان تھے۔ اس کی بیوی کو غش پر غش آ رہے تھے اور پاس پڑوسی والے ان کو تسلی دے رہے تھے۔ حامد افسردہ دل کے ساتھ گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے ساری کہانی ماں کو سنائی۔ ماں سیدھی سادی تھی، گھبرا کر بولی، حامد تجھے ان بدمعاشوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ کچھ نقصان پہنچا دیتے تو کیا ہوتا؟ حامد نے کہا، ماں فائدہ اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی کو مصیبت میں دے کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اس بچے کی مدد کرنا چاہی تھی۔ اس کی ماں خاموش ہو گئی۔
ویسے وہ ابھی تک فکر مند تھی۔ رات کو اس کی ماں نے اسے کسی کام سے بازار بھیجا۔ وہ بھی راستے میں ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی بگی جس میں عبدل کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا ایک کھلے میدان میں آ کر رکی۔ حامد جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس بگی سے ایک آدمی اترا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا عبدل کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ حامد بھی بڑی احتیاط سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے، گلی محلے سنسان پڑے ہوئے تھے۔ عبدل نے اس واقعے کے فوراً بعد کوتوالی جا کر اپنے بیٹے کے متعلق رپٹ لکھوا دی تھی اور شہر کے کوتوال نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ جلد ہی اس کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ کوتوال نے اپنے بہت سے سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر بچہ نہ ملا تو عبدل بادشاہ سے فریاد کرے گا۔ بادشاہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا نیا اور خوبصورت محل عبدل کی نگرانی میں ہی بنا تھا۔ اس وجہ سے کوتوال کو خطرہ تھا کہ بادشاہ اس سلسلے میں اس سے باس پرس کرے گا۔ وہ پراسرار آدمی عبدل کے گھر کے پاس رکا۔ حامد بھی اس کے بہت قریب پہنچ کر ایک دیوار کی اونٹ میں کھڑا ہو گیا اور تھوڑا سا سر نکال کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا عبدل تھا۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید اس کا بیٹا مل گیا ہے اور کوتوال اس کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو اس آدمی کی خوفناک شکل دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنی سخت آواز میں کہا، تمہارا بیٹا ہمارے پاس قید ہے۔ تم نے بادشاہ کا محل بنایا تھا۔ تم اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو بادشاہ کے محل کا نقشہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر عبدل کے چہرے سے خوف کے آثار دور ہو گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت کے محل کے نقشے کو لے کر تم ضرور اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ پوری رعایا بادشاہ کی وفادار ہے، میں بھی اس کا وفادار ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، میں بادشاہ سلامت سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی طیش میں آ گیا۔ اس نے لات مار کر دروازہ پر رکھا گملہ توڑ دیا اور خونخوار لہجے میں بولا، میں کل اسی وقت پھر آؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لینا، بادشاہ کی وفاداری چاہتے ہو یا اپنے بیٹے کی زندگی؟ تم ہمیں جانتے نہیں، ہم بہت خطرناک لوگ ہیں۔ حامد نے یہ تمام باتیں سن لی تھیں۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ شخص بادشاہ سلامت کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے تو حامد کو بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان عزائم کو، جو ان لوگوں کے عزائم ہیں، خاک میں ملانے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے قدموں دوڑتا ہوا بگی کے پاس آیا۔ بگی کے پیچھے والے حصے میں سامان کے لیے لکڑی کا ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ وہ کافی کشادہ تھا اور خالی تھا۔ حامد جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بھی واپس آ گیا اور بگی چل پڑی۔ بگی کے اس کیبن کی دیوار میں ایک دو جگہ چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی تھے۔ حامد ان سوراخوں میں سے باہر جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بگی سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ حامد کو ایک بہت بڑا پانی کا جہاز نظر آیا۔ بگی نزدیک پہنچی تو جہاز سے ایک تختہ کھول کر کنارے سے لگایا گیا۔ بگی اس پر سے ہوتی ہوئی جہاز کے عرصے پر پہنچ گئی۔ اب حامد کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ بگی میں دو گھوڑے کیوں جوتے گئے تھے۔ ایک اکیلا گھوڑا اس ڈھلوان لکڑی کے تختے سے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ حامد کو کیبن کی دیواروں کے سوراخوں سے جہاز کے عرصے پر تلواروں سے مسلح بہت سے افراد نظر آئے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے۔ وہ بحری ڈاکوں کے جہاز پر پہنچ چکا تھا۔ بگی عرصے پر پہنچی تو اس میں بیٹھا ہوا آدمی نیچے اترا۔ دو آدمی گھوڑوں کو کھولنے لگے اور پھر بگی کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ حامد اس انتظار میں تھا کہ ڈاکو کھانے پینے سے فارغ ہو کر سوئیں تو وہ اس کیبن سے نکل کر عبدل کے لڑکی کو تلاش کرنے لگے۔ آدھی رات کے وقت جب سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے، بحری جہاز بیچ سمندر میں کھڑا تھا۔ حامد کو بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو وہ خاموشی سے کیبن سے نکلا۔ اس کے دائیں طرف باورچی خانہ تھا اور ایک تشت میں خوشبودار تلی ہوئی مچھلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے کچھ مچھلیاں ایک تھیلے میں ڈالیں اور وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ جہاز کے اس حصے میں آ گیا تھا جہاں اس کے دائیں بائیں ڈاکوں کے کمرے تھے اور سب کے دروازے بند تھے۔ ان کو اس بات کا ذرا سا بھی خدشہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی آ سکتا ہے، اس لیے حامد کو کوئی پہرہ دار بھی نظر نہ آیا۔ سامنے جا کر ایک راستہ نیچے جاتا تھا،
وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ یہ ڈاکوں کا گودام تھا اور یہاں پر اناج کی بوریاں اور لوٹے ہوئے سامان کے ڈھیر نظر آئے۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کی کنڈی باہر سے بند تھی اور اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حامد نے جھپٹ کر دروازہ کھولا۔ اندر عبدل کا لڑکا طلحہ موجود تھا۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ حامد کو پہچانتا تھا۔ طلحہ نے حامد کو دیکھا تو اس کے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ حامد بھائی، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتے۔ ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جب تیرا باپ ہمیں بادشاہ کے محل کا نقشہ دے دے گا تو ہم تجھے کھانے کو بھی دیں گے اور آزاد بھی کر دیں گے۔ انہیں بادشاہ کے محل کا نقشہ کیوں چاہیے؟ کیا یہ لوگ بھی بادشاہ سلامت جیسا محل بنانا چاہتے ہیں؟ طلحہ کی بات سن کر حامد کو ہنسی آئی۔ اس نے ہنسی روک کر طلحہ کو تسلی دی اور تھیلے میں سے مچھلیاں نکال کر اسے دیں۔ مچھلی دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ بھوکا تو تھا ہی، جلدی جلدی وہ کھانے لگا۔ اسے کھاتا دیکھ کر حامد دوبارہ دبے قدموں چلتا ہوا باورچی خانے میں آیا اور دوسری کچھ کھانے پینے کی اشیاء اور پانی لے کر دوبارہ طلحہ کے پاس آ گیا۔ اس کا بھی بھوک کے مارے برا حال تھا، وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے بعد حامد نے اسے بہت سی باتیں سمجھائیں اور اسے کہا کہ وہ جیسا کہے اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد اس نے طلحہ کو اپنے ساتھ لیا، کمرے کو باہر سے کنڈی لگائی اور دونوں بڑی خاموشی سے چلتے ہوئے بگی کے پاس آئے اور کیبن کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ حامد کو اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگی۔ اس کی گمشدگی سے یقیناً بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ طلحہ کو لے کر جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ بیچ سمندر میں تھے اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کنارے تک پہنچ سکتے۔ اب تو صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ ڈاکو رات کو عبدل سے ملنے جائے اور اس طرح وہ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ ان لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اس لیے اس پریشانی میں بھی انہیں نیند نے آ گھیرا اور وہ صبح دیر تک سوتے رہے۔ باقی دن رات کا انتظار کرتے ہوئے جب اچھی خاصی رات ہو گئی تو ڈاکوئے کے جہاز نے ساحل کا رخ کیا اور بگی لکڑی کے تختوں پر سے ہوتی ہوئی خشکی پر آئی اور تیزی سے دولت آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ طلحہ بہت خوش تھا، اسے اپنی اماں اور ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ ادھر عبدل نے صبح ہوتے ہی بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے ساری صورتحال سے واقف کر دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، عبدل، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے ہمارے بھلے کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ تمہارا بیٹا بازیاب ہو جائے۔ عبدل نے کہا، جہاں پناہ، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے۔ عبدل نے کہا، جہاں پناہ، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، آدمی کو نہ تو کسی مجرم کی بات ماننی چاہیے اور نہ کسی جرم کا حصہ بننا چاہیے۔ عبدل نے بادشاہ کو یہ بات بھی بتا دی کہ وہ بدمعاش آج رات پھر اس کے پاس آئے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت کوتوال کو طلب کیا اور اس کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق کوتوال نے عبدل کے گھر کے چاروں طرف تلواروں سے مسلح سپاہی تعینات کر دیے۔ ڈاکوں کو عبدل سے اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتائے گا، کیونکہ اس کا بیٹا ان کے قبضے میں تھا۔ اس ڈاکو نے کل رات کی طرح بھگی کو پھر اسی میدان میں کھڑا کیا اور خود اس سے اتر کر تیز تیز قدموں سے عبدل کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ کچھ دور نکل گیا تو حامد اور طلحہ بھی بگی سے باہر آئے اور خاموشی سے چھپتے چھپاتے ڈاکو کے پیچھے چل پڑے۔ ڈاکو جیسے ہی عبدل کے گھر کے نزدیک پہنچا، سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا۔ ڈاکو چلا کر بولا، عبدل نے تو اچھا نہیں کیا، میں اگر تھوڑی دیر تک اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچا تو وہ تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ عین اسی وقت حامد طلحہ کے ساتھ سب لوگوں کے سامنے آ گیا۔ جھوٹ مت بولو، عبدل چچا کا بیٹا تو یہ رہا، تمہارے ظالم ساتھی اسے کیسے قتل کریں گے؟ حامد نے کہا۔ طلحہ کو دیکھ کر ڈاکو کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ عبدل نے دوڑ کر طلحہ کو گلے سے لگا لیا اور چلا کر بولا، ارے دیکھ نیک وقت، ہمارا طلحہ گھر لوٹ آیا ہے۔ اس کی چیخو پکار سن کر طلحہ کی ماں فوراً ہی باہر نکل آئی اور پھر وہ طلحہ سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ اسی اثناء میں حامد کے ماں باپ بھی وہاں آ گئے تھے۔ اس کی ماں ذرا بھی پریشان نہیں تھی۔ اس نے حامد کو گلے سے لگایا اور بولی، میں نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ میرا حامد عبدل بھائی کے بیٹے طلحہ کو لے کر ضرور آئے گا۔ ماں کی یہ بات سن کر طلحہ کو بہت خوشی ہوئی۔ کوتوال نے ڈاکو کو اسی وقت گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ ڈاکو اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے طلحہ کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا۔
حامد نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم ایک بہادر لڑکے ہو، ہم تمہاری بہادری سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ پھر وہ کوتوال کی طرف مڑا اور بولا، یہ کیا ہو رہا ہے کوتوال صاحب؟ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے ڈاکوں کو پکڑوا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ مزے سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ سمندری ڈاکوں کی اتنی ہمت کہ وہ ہمارے محل کا نقشہ حاصل کر کے نہ جانے ہمارے خلاف کون سی سازش کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ کوتوال، تمہاری کارکردگی سے ہم سخت مایوس ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر کوتوال کا خون خشک ہو گیا تھا اور ہاتھ پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، میرا تو خیال ہے کہ وہ محل پر شب خور مار کر تخت پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ محل کا نقشہ اگر انہیں مل جاتا تو اس سے انہیں محل میں رہنے والوں کے کمروں کی نشاندہی بھی ہو جاتی اور اس بات کا بھی علم ہو جاتا کہ محل میں کتنے پہرے دار اور اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ کوتوال نے شرمندگی سے گردن جھکا لی تھی۔ اس کو اس بات پر سخت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ سمندری ڈاکوں اس طرح دنتناتے پھر رہے ہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت جلاد کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اب ہم اس ڈاکو سے کچھ پوچھیں گے، اگر یہ جواب نہ دیا تو تم اس کی گردن اڑا دینا۔ جلاد نے اپنی تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور ڈاکو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ چمکدار تلوار دیکھ کر ڈاکو کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا، سچ سچ بتا دو، تم لوگ محل کا نقشہ کیوں لینا چاہتے تھے؟ ڈاکو نے تھوک نگل کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارا سردار بہت لالچی آدمی ہے۔ وہ محل کے نقشے سے آپ کے خزانوں تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ان کو چوری کر سکے۔ خزانے کو چوری کر کے وہ بہت امیر آدمی بننا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ خزانہ ہمارا نہیں ہے، ہماری راجا کا ہے۔ وہ اگر چوری ہو جاتا تو پھر ہم اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی بغیر پیسوں کے کیسے کرتے؟ اپنے فوج، سپاہیوں اور دوسرے سرکاری ملازمین کو تنخواہ کہاں سے دیتے؟ تمہارا جرم بہت بڑا ہے، تمہیں اس کی سخت سزا ملے گی۔ اس ڈاکو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کوتوال نے بہت سارے سپاہی ساتھ لیے اور حامد سے کہا، اب تم ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں سمندر میں وہ جہاز کھڑا ہے۔ حامد اور کوتوال ڈاکوں کے بگی میں بیٹھے اور حامد کوتوال کو راستہ بتانے لگا۔ سپاہی چپکے ان لوگوں کے پیچھے آ رہے تھے۔ سمندر پر جہاز کھڑا تھا اور اس میں موجود ڈاکو اپنے ساتھی کا انتظار کر رہے تھے۔ بگی دیکھ کر ڈاکو یہ سمجھنے لگے کہ ان کا ساتھی آ گیا ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کوتوال اور حامد کی شکلیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ جیسے ہی لکڑی کے بڑے سے تختے نے ساحل کو چھوا، کوتوال کے سارے چھپے ہوئے سپاہی باہر نکل آئے اور اس تختے کے مدد سے جہاز کے اوپر چڑھ کر ڈاکوؤں پر حلہ بول دیا۔ ڈاکو بے خبری میں پکڑے گئے۔ چند ایک ڈاکوؤں نے گھبرا کر سمندر میں چھلانگ لگا دی تو کوتوال کے حکم پر اس کے سپاہی بھی سمندر میں کود گئے اور بھاگنے والے ڈاکوؤں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان کا سردار جہاز کے تہہ خانے میں بیٹھا سونے کے سکوں کی بوری کھول کر سکے گن رہا تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکوں کے جہاز سے بہت سارا لوٹا ہوا مال برآمد ہوا۔ بادشاہ نے ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کو واپس کر دیا جن کو لوٹ کر ڈاکوں نے اسے جمع کیا تھا۔ عبدل کو بادشاہ سے وفاداری کے بدلے اور حامد کو اس کی بہادری کے صلے میں بادشاہ نے 2,000 اشرفیں انعام میں دیں۔ عبدل تو خیر پہلے سے ہی بہت امیر تھا، مگر بادشاہ کے انعام کی وجہ سے حامد اور اس کے گھر والوں کے دن پھر گئے تھے۔ اگلے روز جب حامد حسب معمول دکان پر پہنچا تو بشارت نان بائی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ اس نے کہا، حامد، اب تو تم ایک امیر لڑکے ہو گئے ہو۔ بادشاہ سلامت تمہاری بہادری سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اب تم میری دکان پر کام نہیں کرو گے۔ حامد نے ہنس کر کہا، بادشاہ سلامت نے مجھے جتنی بھی اشرفیں دی تھیں وہ تو میری ماں نے لے لی ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر جلیبیاں کہاں سے خریدوں گا؟ اور جناب، میرا تو یہ خیال ہے کہ آدمی کے پاس چاہے جتنی بھی دولت آ جائے، اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، بھلائی اسی میں ہے۔ اس کی بات سن کر بشارت نان بھائی بہت خوش ہوا اور بولا، حامد، میرا دل کہتا ہے کہ تم اپنی بہادری، خدا ترسی اور اچھے خیالات کی وجہ سے ایک روز بہت بڑے آدمی بنو گے۔ حامد نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر دکان کے کاموں میں لگ گیا۔